پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ہے ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے۔ بچوں، اس میں سے ہم نے کچھ حصہ اسکول میں پڑھا ہے اور ہم اس وقت دوسرا پیرا سٹارٹ کر رہے ہیں، جس میں یہ لکھا ہے: پچھلی 1.5 صدی میں انسانی آبادی جس رفتار سے بڑھی ہے اسی رفتار سے انسان کی ضرورتیں بھی بڑھ گئی۔ ان بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیداوار بڑھانے کی کوشش بھی تیز تر ہوتی گئی۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جتنے انسان ہوں گے اتنے خرچے ہوں گے۔ فار ایگزامپل، اگر ہمارے پاس 1 آدمی ہے تو اس کو 1 روپے کا خرچہ ہے، اگر 10 آدمی ہوں گے تو 10 روپے کا خرچہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے انسان بڑھیں گے دنیا میں اتنی زیادہ ان کی ضروریات بھی بڑھتی ہیں۔ جتنی زیادہ ضروریات بڑھتی ہیں اتنے زیادہ ہمیں پیداوار بھی بڑھانے پڑتے ہیں۔ اسی مناسبت سے ہر طرح کے قدرتی وسائل پر دباؤ بھی بڑھتا گیا۔ صنعتی انقلاب نے انسان کو مشینوں سے روشناس کرایا، جن کی مدد سے ہماری پیداواری صلاحیت کئی گنا بڑھ گئی۔ بچوں، آپ جانتے ہو کہ ہمارے یہاں ملک میں، دنیا میں جتنے بھی کام زیادہ بڑھ گئی، اس سے ہمارے قدرتی وسائل جو تھے، جنگلات جو تھے، دریا جو تھے، باقی جو قدرتی چیزیں تھیں، ان پہ زیادہ دباؤ پڑ گیا، کیونکہ آج مشینی دور ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ کام انسانوں سے نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ کام مشینوں سے لیا جاتا ہے، جن کی مدد سے ہماری پیداواری صلاحیت کئی گنا بڑھ گئی، اور اس طرح سے ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کی ضرورتیں پوری ہو گئی۔ لیکن پیداوار کو بڑھانے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ خام مال کو استعمال کرنا پڑا۔ زیادہ اناج اگانے کے لیے ہم نے زیادہ سے زیادہ زمین کو زیر کاشت لایا۔ اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے جنگلوں کے جنگل صاف کر دیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا زیادہ خرچہ ہے، جتنا زیادہ اناج ہمیں اگانا پڑا اس کے لیے ہمیں اتنے زیادہ جنگل صاف کرنے پڑے۔ اسی طرح کارخانے لگنے سے گرد و پیش کے مسائل پر بھی دباؤ پڑا۔ مثلا جہاں ہم نے کاغذ کا کارخانہ لگایا اس کے آس پاس کے علاقے کے جنگل صاف ہو گئے، کیونکہ ساری لکڑی کاغذ بنانے کے کارخانے کے نظر ہو گئی۔ جہاں دہات سازی کا کام ہوا تو کان کنی اتنی ہو گئی کہ ساری کی ساری زمین کھود کھود کر بنجر بنا دی گئی۔ اصل میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ انسان جتنے بڑھ گئے دنیا میں، اس سے ہمارے ماحول پر کیا اثر پڑا، ہمارے ماحول پر کتنا برا اثر پڑا ہماری آبادی بڑھنے سے۔ جب انسانوں کی آبادی بڑھ گئی تو اس وقت زمین کم ہو گئی، جنگلات ختم ہو گئے، پانی کا ذریعہ ختم ہو گیا، جو ہمارے پاس قدرتی وسائل تھے وہ کم ہوتے گئے، کیونکہ جتنے انسان ہو گئے اتنا زیادہ خرچہ انسانوں کا بڑھ گیا۔ قدرت نے ماحول کے مختلف عناصر مثلا ہوا، پانی، جنگلات اور جانداروں میں ایک طرح کا جو توازن قائم کیا ہے، وہ انسان کی بڑھتی ہوئی آبادی اور مشینی دور کی آمد سے بگڑ کے رہ گیا۔ کارخانوں اور فیکٹریوں سے نہ صرف یہ کہ خام مال کی شکل میں قدرتی وسائل کا بے دریغ استعمال ہوا، بلکہ ان فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والے مادوں نے ہوا، پانی اور زمین کو زہر آلود کر دیا۔ جتنی فیکٹریاں ہم نے لگائی، اتنی فیکٹریوں سے جتنا زہر نکلا، اس زہر نے جو فیکٹریوں سے نکلنے والا یا کارخانوں سے نکلنے والا جو زہر ہے، اس نے ہماری زمین کو ختم کر دیا۔ جب ہماری زمین بگڑ گئی، جب ہماری زمین بنجر بن گئی، تب ہماری پیداوار بھی کم ہو گئی۔ جب فیکٹریاں اور گاڑیاں کم تھی تو کم گیس فضا میں خارج ہوتی تھے، اور یہ تھوڑی سی مقدار بہت جلد ہوا میں تحلیل ہو کر اتنی ہلکی ہو جاتی تھی کہ اس کا زہریلا پن ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ اب اتنی زیادہ مقدار میں یہ گیسیں ہوا میں خارج ہوتی ہے کہ ان کا پھیلنا اور تحلیل ہونا ناممکن ہے، کیونکہ انسانوں نے اتنی زیادہ فیکٹریاں لگائی۔ آج انسانوں کا ہر کام فیکٹریوں سے ہوتا ہے۔ اتنے سارے کارخانے انسانوں نے کھولے، اتنے زیادہ کارخانے ہو گئے، ان کارخانوں کا جو زہر ہے یہ ہوا میں تحلیل ہونا اب ناممکن ہے۔ اب اس زہریلی گیس سے خطرناک بیماریاں پیدا ہوگی، جیسا کہ بچوں آپ لوگ آج کل دیکھتے ہو، جو کرونا وائرس جو آج کل ہے، یہ بھی کسی ایسی ہی گیس کی وجہ سے پھیل گیا جو گیس ہم انسانوں کی وجہ سے ہوا میں پھیل گئی۔
नतीजा ये है कि ये जहरीली गैस खतरनाक हद तक हवा में जमा हो रही है। ऐसी हवा में जब हम सांस लेते हैं तो ये सब कीमियाई मादे हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। गाड़ियों और फैक्ट्रियों से खारिज होने वाली गैसों में ज्यादा मिकदार कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है। इन सभी गैसों की ज्यादती हमारे कुदरती माहौल के लिए मुज़िर है। जितनी भी गैसें हमने इस्तेमाल की, फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फाइड ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जितनी भी हमने फैक्ट्रियां लगाई इनमें ये जहरीले जितने भी गैस बन गए, इन गैसों की वजह से हमारे कुदरती माहौल पर असर पड़ा। इन सभी गैसों की जाती हमारे कुदरती माहौल के लिए मुज़िर है। इनमें से कुछ गैसें तो ऐसी हैं जो पानी के साथ मिलकर तेजाब बनाती हैं। जब बारिश होती है तो ये गैसें तेजाब की सूरत में जमीन पर आती है। इस तरह की तेजाबी बारिशों यानी एसिड रेन के कई ममालिक में तजुर्बा हो चुका है और हो रहा है। इन तेजाबी बारिशों से न सिर्फ पेड़ पौधों और जानदारों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि इनसे इमारतें भी मुतासिर हुई हैं। बच्चों, हमने जितने भी कारखाने या फैक्ट्रियां, हम इंसानों ने जितनी भी फैक्ट्रियां लगाई, इनसे बहुत ज़्यादा गैस जो खारिज हुआ है, ये गैस कुछ पानी में मिला, पानी भी जहर बन गया हमारे लिए। कुछ गैस हवा में मिल गया, ये हवा भी हमारे लिए जहर बन गई, जिसकी वजह से आजकल इंसानों में बीमारियां बहुत फैल गई है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने माहौल को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी के ज़ख़ीरे बनाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी ज़मीन को बचाना चाहिए, कारखाने कम करने चाहिए, गाड़ियाँ कम करनी चाहिए, क्योंकि जितना हम अपनी ज़मीन को, जितना हम अपने माहौल को बचाएंगे, इतनी हमारी ज़िंदगी सेफ रहेगी। बाकी वसल्लम।